نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ہم ایک خوشی کے موقع پر جناب محترم حاجی محمد اختر صاحب کی دعوت پر آپ کے گھر میں حاضر ہیں. عقیقہ مسنونہ جناب محترم جنید اختر صاحب کے بیٹے کے لیے، جس بیٹے کا نام انہوں نے رکھا ہے ملک اور خان. دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات محبوب علیہ السلام کے نعلین پاک کے تصدق سے اس گھر میں یہ بیٹا برکتیں لے کر آئے اور آقا علیہ السلام کی رحمتوں کا سبب بنے. ایک کو بالکل بند کر دیں اور اگر موبائل فون سائلنٹ کر لیں تاکہ یہ ڈسٹربنس نہ ہو. سامعین محترم، آج کے اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کثیر تعداد میں مشائخ اعظام، علماء کرام اور علاقہ بھر کی عظیم شخصیات موجود ہیں. ہمارے لیے یہ سعادت کی بات کہ مسند صدارت پہ تشریف فرما ہے جناب محترم پیر طریقت محترم علامہ محمد انیس غفوری صاحب زیدہ شرفہ. ان کے ساتھ تشریف فرما جناب محترم سید عرفان شاہ صاحب اور جمیع علماء کرام اور مشائخ اعظام. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین، آج کے اس عظیم محفل پاک کے لیے جس اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع علمی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے اور تربیتی بھی ہے کہ رب کائنات قرآن مجید میں ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے اور میرا رب ایمان والوں سے فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ.
اب ذہن پہ زور ڈالیں اور غور کریں کہ مالک کائنات خطاب کن سے کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اللہ خطاب کر رہا ہے ایمان والوں سے اور فرما رہا ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو گویا سامعین محترم، رب کائنات کا ایمان والوں سے خطاب کر کے یہ فرمانا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، رب جانتا ہے کئی کلمہ پڑھنے والے ایسے بھی ہیں کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے۔ اور ساتھ آگے رب فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیروکار مت بنو، شیطان کے قدموں پہ چلنے والے مت بنو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور سامعین، آج کے اگر معاشرے پہ نگاہ ڈالیں تو یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے، 98% سے زائد اس ملک میں مسلمان بستے ہیں، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے ہم رحمان کے پیروکار نظر نہیں آتے، ہم شیطان کے پیروکار نظر آتے۔ اس معاشرے میں خوشیاں منانے والوں کے انداز آپ کے سامنے، شادی کے موقع پر ہم ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ کرتے نظر نہیں آتے الا ماشاء اللہ۔ شادی کا موقع ہو تب بھی بے حیائی ہے، اور اگر رب کائنات اولاد کی نعمت عطا کرے، بیٹا عطا کرے، تو تب بھی رب رسول کا ذکر کم ہوتا ہے، برائی کے راستے پہ زیادہ چل رہے ہوتے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم حاجی محمد اختر صاحب کو، مرکز منہاج القرآن کی طرف سے، حضور شیخ الاسلام کی طرف سے، اور یہ نسبت حضور شیخ الاسلام کا اثر ہے کہ جہاں پر خوشی کا موقع ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، غمی کا موقع ہو تب بھی ذکر خدا ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، مالک کائنات کا یہ فرمانا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ایک مقصود یہ تھا کہ ہر موقع پر یاد اپنے مولا کو کرو، غمی ہو تب بھی مولا کی یاد ہو، خوشی ہو تب بھی مولا کی یاد ہو۔ پھر سامعین، یہ جو اسلام جس کا ذکر رب کر رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آئیے غور کرے کہ اس اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ دین اسلام، دین اسلام کی اگر تعلیمات کا جائزہ لیں تو دین اسلام کی تعلیمات کو آپ 3 حصوں میں سمجھتے ہیں، 3 اجزاء آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک جز ایمانیات کا ہے، اس میں عقائد آتے ہیں۔ دوسرا جز عبادات کا ہے، اس میں عبادات یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ آتے ہیں۔ اور تیسرا جز معاملات کا ہے، جس میں انسان کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ ایمانیات جس میں عقائد کا بیان ہے، یعنی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آگے پڑھتے جائیں۔ یہ سارے کے سارے جو اجزاء ایمان ہیں یہ ایمانیات کے چیپٹر میں، اور اس ایمانیات کے حصے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے اور یہ اساس ہے۔
اگر ایمان موجود ہے تو عبادات اور معاملات کا اجر نصیب ہوگا، اور اگر سرے سے ایمان ہی نہیں تو پھر چاہے نمازیں پڑھتے رہیں، چاہے حسن معاملات کو جاری رکھیں، رب کی بارگاہ سے اجر کچھ نہیں پائیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ جو چیپٹر ہے ایمانیات کا، یہ اساس ہے۔ تو جب ایمانیات کا حصہ کو سمجھ گئے، پیچھے کتنے بچے؟ کون کون سے؟ عبادات اور معاملات۔ اب ان دونوں اجزاء کی معنویت کو سمجھیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ عبادات کے اندر وہ سب معاملات اور عبادات ہیں جس کا تعلق رب کی ذات سے ہے، یعنی حقوق اللہ، وہ عبادات میں آئیں گے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لینا، یہ ایمانیات میں بھی آ گیا اور عبادات میں بھی آ گیا۔ اس کے بعد نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اور پھر حج ہے۔ یہ سارے کے سارے اجزاء عبادات ہیں، اور حسن معاملات حقوق العباد کہلاتے ہیں، جس میں ایک انسان کا تعلق اللہ کی مخلوق سے قائم ہوتا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، دین اسلام میں اگر ان دونوں کی اہمیت کو دیکھیں تو سامعین محترم، تعلیمات دین اسلام کا مطالعہ کریں، پورے کے پورے اسلام میں حقوق اللہ 10% ہیں۔ کتنے ہیں؟ 10%۔ اور تعلیمات اسلام کا جائزہ لیں، اس کے بعد 90% میرے رب نے حقوق العباد رکھے، 10% اللہ کے حقوق اور 90% اللہ کی مخلوق کے حقوق۔ اور اللہ کی مخلوق کے حقوق وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے والدین کا حق، پھر بیوی اور بچوں کا حق، پھر بہن اور بھائیوں کا حق، پھر جمیع رشتہ داروں کا حق، پھر پڑوسیوں کا حق، پھر سامعین محترم، انسان جس مقام پہ رہتا ہے اس کے گرد و نواح میں رہنے والے جس انسان سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے اس انسان کا حق، پھر انسان جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں آنے والے اور رہنے والے جانوروں کا حق، پھر اس گھر کے اندر اگے ہوئے پودوں کا حق، پھر اس گھر کا حق جس گھر میں انسان رہتا ہے۔ دین اسلام نے یہ سب حقوق ایک انسان پہ واجب رکھے۔ اب شاید بعض احباب حیران ہو رہے ہوں کہ علامہ صاحب، ایک بلی، ایک کتے اور جانور کا حق بھی انسان پر ہے؟ بھی ہاں، اللہ کی ہر مخلوق کا حق انسان پر ہے۔ تو سامعین، اللہ کے حقوق کتنے فیصد ہوئے؟ 10%، اور اللہ کی مخلوق کے حقوق 90%۔ اب شاید بعض احباب سوچ میں پڑ گئے ہوں کہ علامہ صاحب، ہمیں تو ساری زندگی نمازوں پر زور بہت زیادہ دلوایا گیا، حقوق اللہ پر بہت زیادہ زور دلوایا گیا، لیکن حسن معاشرت، حسن معاملات اور رب کی مخلوق کو اس انداز سے شاید اس سے پہلے نہیں سنا گیا ہوگا۔ تو شاید احباب لوجک مانگے اور دلیل مانگے، تو سامعین محترم، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں ان گزرتے ہوئے 24 گھنٹوں سے۔ یہ جو ابھی ہمارے 24 گھنٹے گزر رہے ہیں، یعنی کل نماز عشاء کے بعد سے لے کر آج نماز عشاء کی ادائیگی سے پہلے تک 24 گھنٹے کا جو سرکل ہے، ان 24 گھنٹوں میں اللہ کے حقوق ہم پر کون سے ہیں؟ صرف 5 وقت کی نماز۔ بولیں گے کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ یہ ان 24 گھنٹوں میں ہم پہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا دوسرا حق ہے روزہ۔
کیا روزے ہم پورا سال رکھتے ہیں؟ بولیں گے نہیں. کب رکھتے ہیں؟ 12 مہینوں میں ایک مہینہ ماہ رمضان. اس سے اگلا حق ہے زکات. کیا زکات ہر کسی پر واجب ہے؟ نہیں. کس پر ہے؟ صاحب نصاب پر. کیا وہ ہر مہینے زکات دیتا ہے؟ نہیں. سال میں ایک بار. اور اپنے مال کا کتنا حصہ دیتا ہے؟ 2.5%. یہ 10% بھی نہیں. اس سے آگے غور کریں. اگلا اللہ کا حق جو ہے وہ ہے حج ادا کرنا. کیا حج ہر مسلمان پر فرض ہے؟ نہیں. کس پر ہے؟ صاحب استطاعت پر. کیا ہر سال فرض ہے؟ نہیں. زندگی میں ایک بار. تو اب کمپیریٹیولی جائزہ آپ خود لیتے جائیں. حج ہر صاحب نصاب پر پوری زندگی میں ایک بار. زکات ہر صاحب نصاب پر سال میں ایک بار. روزے صاحب استطاعت یعنی جس کا وجود اور جسم ہمت دے اور صحت ہمت دے اس پر سال میں ایک مہینہ. اور 24 گھنٹے کے سرکل میں صرف 5 وقت کی نماز ہی اللہ کا حق ہے. اب سامعین یہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوئے وقت کتنا لگتا ہے؟ پڑھنے والے بولیں. کم و بیش 1 سے 1.5 گھنٹہ. چلے ہم 2 گھنٹے نکالے نماز کے لیے. 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے نکل گئے اللہ کے حق میں. تو باقی جو 22 گھنٹے بچے کیا انسان مسلمان نہیں رہتا؟ مسلمان رہتا ہے. اور دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. ٹوٹل کوڈ آف لائف ہے. تو وہ مسلمان جو 2 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے رب کا حق ادا کرتے ہوئے مسلمانی کے حقوق ادا کر رہا ہے باقی 22 گھنٹے کیا وہ عبادت میں نہیں رہ سکتا؟ باقی 22 گھنٹے اگر وہ رب کی عبادت کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ اس پر کون کون سے واجبات ہیں، کون کون سے فرائض ہیں؟ تو سامعین گزرتے 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے رب کی نماز سے نکال دے. باقی 22 گھنٹوں میں اسی اللہ کے بندے پر، اسی انسان پر، اسی مسلمان پر اللہ کی مخلوق کے حق ہیں. والدین کا حق، بیوی اور بچوں کا حق، بہن اور بھائیوں کا حق، جمیع رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، مخلوق کا حق. تو سامعین محترم دین اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ رب کائنات نے ہر مسلمان پر اپنے حقوق 10% رکھے ہیں اور اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کے حقوق ہر انسان اور مسلمان پر 90% رکھے ہیں. جب یہ نقطہ سمجھ گئے آئیے اس سے آگے غور کریں. جو اللہ کے 10% حقوق ہیں مالک کائنات نے ان کی قبولیت کو بھی جوڑ دیا ہے اپنی مخلوق کے حقوق کے ساتھ. وہ کیسے؟ سامعین محترم جو رب کے حقوق ہم نے دیکھے ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق سمجھ آیا نماز. کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا. یہ رب کائنات کا ہر انسان اور مسلمان پہ سب سے پہلا حق ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف صیغوں سے مختلف کلمات سے مالک کائنات نے سینکڑوں بار نماز ادا کرنے کا حکم دیا. لیکن سامعین اسی قرآن میں پھر رب فرما رہا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. جب اس آیہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں برسنا چاہتی ہیں. انسان رب کی بارگاہ میں رب کے خوف سے لرزتا نظر آتا ہے. رب کی بارگاہ میں انسان عرض کرتا ہے مولا اسی قرآن میں تو نے سینکڑوں بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا. مولا بڑی مشکل سے نمازی بناؤ.
बड़ी मुश्किल से चंद नमाजें जमा कर चुका। मौला अब फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है नमाजियों के लिए। मौला अब किन नमाजियों के लिए हलाकत है? तो रब फरमाता है अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे नमाजी जो नमाज की रूह से गाफिल हो गए। वो नमाजी तो हैं लेकिन नमाज की रूह से गाफिल है। मौला नमाज की रूह से ये गाफिल कैसे हो गए? आगे रब फरमाता है अल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनऊनल माऊन, ये नमाजें भी दिखलावे की पढ़ते हैं और मांगे का बर्तन भी किसी को नहीं देते, और मांगे का बर्तन भी किसी को नहीं देते। और सामीन मोहतरम, आपसे सवाल करता हूं, मालिक कायनात ने तो यहां तक फरमा दिया जो मांगे का बर्तन भी ना दे उस नमाजी पर हलाकत है। और बर्तन मांगने के लिए हमारे घरों में कौन आएगा? क्या कोई रावलपिंडी से उठ के हजरों में आएगा कि बर्तन दे? नहीं। कौन आएगा? पड़ोसी आएगा। क्या अमीर बर्तन मांगने आएगा? गरीब आएगा। जिसके घर में मेहमान आ गए बर्तन न थे, वो बेचारा गरीब उठ के आएगा। तो गोया मालिक कायनात इन आयात बैयनात में पड़ोसी के हुकूक को बयान कर रहा है, अपनी मखलूक के हुकूक को बयान कर रहा है। और बयान करने का अंदाज देखें, रब यहां तक फरमा रहा है ऐसा बंदा जो मेरी मखलूक के हक अदा नहीं करता वो बेशक नमाजें पढ़ता रहे, मुझे उसकी नमाजों की कोई हाजत नहीं। तो पता चला कि मालिक कायनात ने जो अपने 10% हुकूक रखे हैं उनकी कबूलियत को भी जोड़ दिया है अपनी मखलूक के हुकूक के साथ। नमाज के बाद अल्लाह का अगला हक आता है ज़कात। हर मुसलमान पे साहिब निसाब पे अगला हक क्या है? ज़कात। तो सामीन मोहतरम, मुझे बताइए ज़कात हक अल्लाह का है, लेकिन क्या अल्लाह को देने जाते हैं? मखलूक को देते। यहां तक कि हदीस नबवी का मुताला करें। अब ज़कात देने वाला जब अल्लाह के लिए निकालता है वो चाहता तो ये है कि रब के लिए है, रब के हाथों में दूं। किसके हाथों में दूं? रब के हाथों में दूं। अब सहाबा हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे, सोने आका जब हक अल्लाह का है तो हम अल्लाह के हाथों में देना चाहते हैं, तो अल्लाह के हाथों में कैसे दें? तो आका अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात दी उन पे तवज्जो करना। मेरे आका ने फरमाया तुम निकलो ज़कात देने के लिए। किन को देनी है वो कुरान और हदीस में बयान हो चुके, वो आप जानते हैं। किसी गरीब को देखो, मिस्कीन को देखो, यतीम को देखो, मुस्तहिक को देखो। ज़कात देने निकलो, जाके दरवाजे पे दस्तक दो। वो जो मुस्तहिक है जब आपके सामने आए, आप वो रब का हक रब के उस बंदे के हाथों में दो। तुम दे अल्लाह की मखलूक को रहे होगे। रब फरमाता है ले, मैं खुदा खुद रहा हूंगा। तो ज़कात हक अल्लाह का है, लेकिन कबूलियत अल्लाह ने जोड़ी अपनी मखलूक के साथ। फिर रोजों को देखे सामीन मोहतरम, रोजे महीने, एक महीना पूरे साल में फर्ज है। जब रोजे मुकम्मल हुए, ईद का चांद नजर आया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमजान के रोजे उसके कबूल होंगे जो नमाज ईद अदा करने से पहले फितराना अदा करे। क्या करे? फितराना अदा करे। जहन में सवाल पैदा हुआ कि फितराना क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम की हदीस का मुताला करें। मेरे हुजूर ने फरमाया फितराना
تمہارے روزوں کی کمی کو پورا کر دیتا ہے. یعنی روزے رکھے اخلاص کے ساتھ، ان میں کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی، فطرانہ اس کمی کو پورا کر دیتا ہے. ذہن سوال کرتا ہے مولا کمی رہی روزوں میں، کمی رہی روزوں میں، اگر روزوں کی کمی پوری کرنا چاہتا تھا تو مولا فرما دیتا کہ 5-6 روزے زیادہ کر لو. بھائی جب عبادت ایک ہے تو اسی جنس میں اضافہ چاہیے تھا نا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ روزے بعد میں رکھوا لیتا. یہ فطرانہ سے روزوں کی کمی کیسے پوری ہوگی؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے، ارے بندے مجھے تیرے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں. تو اگر سارا سال کھاتا رہے تب بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آتی. اگر تو پورا سال بھی بھوکا رہے تو میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. رب چاہتا ہے کہ روزہ عبادت اللہ کی ہے، حق اللہ کا ہے، یہ بھی قبول تب ہوگا جب اس سے فائدہ رب کی مخلوق کو پہنچے گا. پھر اسی طرح سامعین اگلے حصے کی طرف آنے سے پہلے حج کی طرف آ جائے. حج کی شرائط میں سے ایک شرط قربانی ہے. کیا ہے؟ قربانی. اب یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کا گوشت کھانا. یہ قربانی کا گوشت بھی اللہ کی مخلوق کے حصے میں آتا ہے. تو مالک کائنات نے حج کو بھی منسلک کر دیا اپنی مخلوق کے ساتھ. تو گویا یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ اللہ کے اپنے 10% حقوق بھی رب قبول تب کرتا ہے جب اس کی مخلوق حق ادا کیے جائے. اب جب مخلوقات کی طرف آ گئے تو سامعین یہ میں صرف یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ رب فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اگر پورے داخل ہونا چاہتے ہیں تو یہ سب کرنا پڑے گا. اب آتے ہیں اولاد کی طرف. جب رب کائنات شادی کی نعمت دیتا ہے، اولاد کا جو حق ہے وہ اولاد کی ولادت سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. اولاد کی ولادت سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. اور اولاد کا سب سے پہلا حق ہے نیک اولاد کی دعا کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہمارے سامنے ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے مولا مجھے صالح اولاد عطا کر، نیک اولاد عطا فرما. اور اس دور میں جب ہم اولاد مانگتے ہیں ہمارا تصور پہلے قائم ہوتا ہے مولا سونا پتر دیں، مولا ذہین اولاد دے. پھر تصور بنتا ہے کہ ایسی اولاد دے جو ڈاکٹر بنے، جو انجینئر بنے، الہ حاصل قیاس. لیکن سامعین قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، جب رب کائنات کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کریں تو ہمیشہ رب سے نیک اولاد مانگے. کیسی اولاد؟ نیک اولاد مانگے. پھر مالک کائنات جب امید عطا کر دے، وہ امید کا جو وقت ہے وہ ایک تو اولاد کی صالحیت کے لیے دعا کرتے گزارے خود، پھر ماں اور باپ دونوں وہ وقت بھی رب کی بندگی میں گزارے، اللہ کی بندگی میں گزارے. وہ وقت جو وقت اولاد کا ماں کے بطن میں گزرتا ہے اس وقت بھی والدین کا عمل اولاد کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور بالخصوص ماں کا عمل اولاد کی تربیت اور شخصیت پہ اثر انداز ہوتا. پھر جب اولاد نصیب ہو، امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، میرے آقا نے فرمایا کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے. گویا پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. فطرت سلیمہ اسلام ہے. آگے میرے آقا فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ، پیدا ہونے والا تو فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوا، بس اس کے والدین اس کی پیدائش کے بعد چاہے کسی کو یہودی بنا دے، چاہے نصرانی بنا دے، چاہے مجوسی بنا دے، لیکن پیدا ہونے والا حقیقتاً فطرت سلیمہ پہ پیدا ہو رہا ہے. پھر سامعین جب بچہ نصیب ہو گیا اس کے بعد سب سے پہلا حق ہے گٹی دینا. کیا؟ گٹی دی جائے. اور یہ گٹی کیا ہے؟ اصلاً کسی نیک شخصیت کو چنا جاتا ہے جس سے گٹی دلوائی جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ظاہری طور پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ یا مدینہ میں موجود تھے، جس گھر میں بھی بچہ ہوتا وہ بچہ اتنا خوش نصیب ہوتا کہ اسے گٹی میرے آقا دیتے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ کھجور اپنے منہ میں لیتے، میرے حضور پہلے خود کھجور چباتے اور اپنے لعاب کے ساتھ وہ کھجور اس بچے کے منہ میں ڈالتے. کتنے نصیبوں والے وہ بچے ہوں گے جن کو گٹی میرے مصطفیٰ نے دی. اور سامعین محترم، میں اس سے اگلا راز کھولنے لگا. آج جب بھی اللہ رب العزت ہمیں اولاد کی نعمت دے تو کوشش کریں اپنے گھر میں مدینہ المنورہ کی خاک لا کے رکھیں یا آب زمزم رکھیں. تو جب بھی اللہ رب العزت یہ نعمت عطا کرے تو شہد کے ساتھ، کھجور کے ساتھ یہ مدینہ المنورہ کی برکت والی چیزیں اپنی اولاد کو گٹی میں دے. گٹی ہو گئی. ساتھ اگلا حق ہے بچے کے کان میں آذان دینا. یہ دونوں حقوق اصلاً جڑے ہوئے. اگر بچے کی صحت اچھی نہ ہو جب پیدا ہوا تو پہلے گٹی کا کرے بعد میں آذان کرے. اگر صحت اس کی بہتر ہے تو پہلے آذان کرے بعد میں گٹی کرے. یہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے یا میڈیکلی بچے کی کیفیت آپ کے سامنے ہوگی. آذان، ایک کان میں آذان اور دوسرے میں اقامت کریں. دوسرا حق ہو گیا. تیسرا حق ہے بچے کا اچھا نام رکھیں. یا مالک کائنات کے صفاتی ناموں میں سے ہو یا نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے، یا انبیاء کرام کے ناموں کی نسبت ہو یا صحابہ اور تابعین کے ناموں کی نسبت ہو. اور پھر سامعین ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب اللہ اولاد دیتا ہے نام ہم بڑے اچھے رکھ لیتے ہیں، لیکن معاشرتی رسم و رواج اور کیفیات کے تحت پھر ہم خود ہی اپنے بچوں کے نام بگاڑ رہے ہوتے ہیں. وہ آپ محلوں میں خود بہتر دیکھتے، سنتے اور جانتے ہیں. مالک کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو بھی برے ناموں سے نہ پکارو. رب کائنات نے قرآن مجید میں برے نام کے ساتھ پکارنے سے منع فرما دیا. اور بعض جگہوں پہ تو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی نسبت سے رکھ لیا یا اہل بیت کی نسبت سے رکھ لیا یا اصحاب رسول کی نسبت سے رکھ لیا. پھر اس طرح بگاڑا جاتا ہے
کہ معاذ اللہ جب بھی سنتے ہیں یوں لگتا ہے کہ کوئی گستاخی واقع ہو جائے گی. تو نام اچھا رکھیں اور نام اچھا رکھ کے پھر اچھے طریقے سے اولادوں کو پکارا کریں. تو یہ حق ہے اولاد کا کہ اولاد کو اچھا نام دیا جائے. پھر اگر بیٹا ہے تو اس کا ختنہ کیا جائے. پھر عقیقہ مسنونہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادوں کا امام حسن اور حسین کا 7ویں دن عقیقہ فرمایا. 7ویں دن وہ بال اتارے، اسے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جانڈ اتارنا. بال اتارے اور بالوں کے وزن کے مطابق سونا یا چاندی صدقہ کیا، اور 7 عقیقہ مسنونہ شہزادوں کی طرف سے عقیقہ کیا. تو سامعین یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہیں. پھر سامعین اس سے آگے دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ بچہ بڑا ہونے لگے اور بولنے کی عمر کو پہنچ جائے. کس عمر کو؟ بولنے کی عمر کو پہنچ جائے. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا اذا افصح اولادکم، جب تمہاری اولاد بولنے کے لائق ہو، جب بولنے لگ جائے، فعلموہم لا الہ الا اللہ، جب اولاد زبان کھولنے لگے تو سب سے پہلے انہیں کلمہ طیبہ سکھائیں. کیا کریں؟ کلمہ طیبہ سکھائیں. اس سے آگے آخری حصے میں آ گیا. سامعین محترم، اب ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو. سب والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو. یہ صرف چاہنے سے نیک نہیں ہوگی، پہلے نیک بننا پڑے گا تب اولاد نیک بنے گی. آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ والد محترم خود بستر پہ لیٹے ہیں، اذان فجر ہو گئی، خود نماز کے لیے نہیں اٹھے، بیٹے جی کو کہتے پتر اٹھ نماز پڑھ. خود تلاوت قرآن نہیں کی، بیٹے کو کہا بیٹے اٹھ تو قرآن پڑھ. یہ کیسے ممکن ہے کہ والدین خود نماز روزہ نہ کریں، تلاوت نہ کریں اور اولاد سمجھے کہ نیک ہو جائے گی؟ پھر ساتھ والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نشے پہ نہ لگے، سموکر نہ بنے، سگریٹ نہ پیے، افیون نہ پیے. لیکن اس معاشرے میں دیکھیں والد محترم اپنے ہاتھ میں سگریٹ لے کے بیٹے کو کہتے بیٹا سگریٹ کے قریب نہیں جانا. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کام باپ کر رہا ہے اولاد نہ کرے؟ لہذا ایسے والدین وہ جیسا اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں پہلے خود ویسا بن کے دکھائیں. چونکہ اولاد کے سب سے بڑے استاد اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں. اولاد کے لیے سب سے بڑے رول ماڈل اس کی ماں اور باپ ہوتے ہیں. پہلے ہمیں خود کو رول ماڈل بن کے دکھانا ہوگا، اپنے آپ کو سنوار کے دکھانا ہوگا، تب ہم امید کریں گے ہماری اولاد سنورتی جائے گی. اور سامعین آج کے اس دور میں 90% سے زائد گھروں کا مسئلہ ہے کہ اولادیں نافرمان ہو چکی. بوڑھے باپ اور مائیں ہمیں روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور التجا کرتے دکھائی دیتے کہ علامہ صاحب کوئی تعویذ کر دیو، کوئی دم کر دیو، ساڈا پتر ساڈی گل مان جائے. ہم تو دلاسا ہی دے سکتے. سامعین محترم اس معاشرے میں جو جوان بگڑ چکے، میں بالخصوص ابھی والدین سے مخاطب ہوں، جو جوان بگڑ چکے، ہماری اولادوں کے بگڑنے کے کئی اسباب ہیں. اس دور کا یہ سوشل میڈیا ایک سبب ہے.
प्रिंट मीडिया एक सबब है, ये ड्रामे, ये फिल्में, ये हयाई एक सबब है, लेकिन औलादों के बिगड़ने का एक सबब हम वालिदैन खुद भी हैं। अगर वालिदैन नाराज ना हो तो मैं हुजूर की हदीस पाक सुना दूं। सामईन मोहतरम, जब अल्लाह हमें औलाद देता है तो क्या हम अपनी औलाद को बोसा देते हैं कि नहीं देते? प्यार करते हैं, बोसा देते हैं, चूमते हैं, सीने से लगाते हैं। लेकिन जब वो औलाद जवान हो जाती है, 15 साल, 18 साल, 20 साल, तो वो जो प्यार बचपन में था, बोसा देना बचपन में था, सीने से लगाना बचपन में था, क्या 18-20 साल के बेटे बेटी के लिए वही प्यार कायम है? क्या वो बोसा देना जारी है? नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूं, वो बेटा या बेटी जब 2-3 साल के थे तो हमारे थे, 20 साल के हो गए तो क्या किसी और के बन गए? 20 साल का भी हो कि वो बेटा हमारा है। तो सवाल अगला करता हूं, फिर बोसा देना क्यों छोड़ दिया? उसे सीने से लगाना क्यों छोड़ दिया? गोया यूं तस्वीर करें, जब वो बेटा या बेटी अभी घर से निकलकर गली में चलने के काबिल न थे तो हमारा बोसा भी कायम था, प्यार भी कायम था, सीने से लगाना भी कायम था। और जब वो बच्चे जवान होकर खुद गली में निकलने के काबिल हो गए, मुआशरे में चलने के काबिल हो गए, हमने अपनी औलादों को बोसा देना भी छोड़ दिया, सीने से लगाना भी छोड़ दिया, जब भी लगाना भी छोड़ दी। गोया हमने अपनी औलादों को खुद कह दिया कि बच्चे थे तो प्यार हम देते थे, अब हम प्यार नहीं देंगे, निकलो घर से बाहर, जहां प्यार मिलता है वहीं बैठ जाओ। सामईन मोहतरम, इज्जत और प्यार, इन दो चीजों का हर इंसान भूखा है। पहले दिन का बच्चा है, पहले महीने की बात नहीं कर रहा, ये मेरे तजर्बात में है, पहले दिन का बच्चा है, पहले दिन बच्चे को जो प्यार देगा उसी तरफ माइल होगा। और 100 साल का बूढ़ा बाबा है, उसको भी जहां से इज्जत और प्यार मिलेगा बाबा उधर ही जाएगा। तो सामीन मोहतरम, इज्जत और प्यार, इन दो चीजों का हर इंसान भूखा है, मुतलाशी है और तालिब है। तो जब पहले दिन का बच्चा या 100 साल का बाबा उधर ही जाता है जहां से उसे प्यार मिलता है, तो यह कैसे मुमकिन है कि 20 साल का जवान भी हो और प्यार की तरफ न जाए? जब से हमने खुद अपनी औलादों को प्यार देना छोड़ दिया, सीने से लगाना छोड़ दिया, बोसा देना छोड़ दिया, और बोसा देना तो दरकिनार, इल्ला माशाल्लाह हमारे पिंडों के जो हालात है, इधर पुत्र घर वड़िया नहीं, अम्मा जी का जुमला बस सुनिया नहीं। तो जब हर रोज घर के अंदर बार बार उस औलाद को, उस जवान को, उस बेटे को ताने मिलेंगे, तो सामईन मोहते वो तानों में कब बैठेगा? इसलिए आइए हम अपने रवैयों पे तवज्जो करें। अब उस हदीस पाक की तरफ लाता हूं कि जब हम अपनी औलाद को बोसा देते हैं, क्या करते हैं? बोसा देते हैं। वालिदैन तवज्जो से सुनेंगे, जब हम औलाद को बोसा देते हैं उस वक्त एक हल्की सी खुशबू आती है, एक अलग सी महक आती है। अगर पहले कभी नहीं सोचा तो आज घर जाके सोचिएगा। बोसा देना, बेटे को करीब करना, बेटी को करीब करना, सर पे बोसा दे के सूंघना, क्या कोई महक अलग है? एक अलग खुशबू आती है। मेरे प्यारे आका ने फरमाया, रीहुल वालादी कमासाली मिर रीहिल जन्ना औ रीहिल वालादी मिर रीहिल जन्ना। मेरे आका फरमाते हैं, औलाद को चूमने वालों, जब औलाद को बोसा दिया
दिया, तुम्हें जो अलग खुशबू आई वो खुशबू इस दुनिया की खुशबू न थी, वो रब्बे कायनात ने तुम्हारे लिए जन्नत की खुशबू भेजी थी। हाय हाय, वो खुशबू कहां से आई? जन्नत से आई। अरे बोसा तो अपनी औलाद को दिया, बोसा तो अपनी बेटी को दिया, बोसा तो अपने बेटे को दिया, लेकिन खुशबू मेरे रब ने जन्नत से अता की। सबब यह है, इधर जब बंदे ने अपने बेटे को सीने से लगाया, उधर रब राजी हुआ। मालिक कायनात ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों देखो बाप और बेटे के दिल में प्यार कितना है। बाप और बेटे की दूरियां खत्म हो गई, बाप और बेटे की दूरियां जाती रही। जब बाप बेटे, बाप और बेटी और वालिदैन और औलाद के अंदर से दूरियां खत्म होती हैं, मौला राजी होता, मौला राजी होता है। तो सामीन मोहतरम, जो वालिदैन तशरीफ फरमा है, उन्हें अर्ज करता हूं कि अपनी औलादों को अपने सीने के करीब करें, अपनी औलादों को अपने सीने के करीब करें। जो अपनी औलादों को अपने सीने के करीब रखते हैं, फिर औलादें राज की बातें भी उन्हीं वालिदैन से करते हैं। और जो जवान मेरे भाई बैठे, उनसे अर्ज करने लगा हूं, अरे जवानों, इस दुनिया में मां और बाप से बढ़ के कोई सच्चा और मुखलिस दोस्त नहीं है। अरे घर से बाहर दोस्तियां तलाश करने वालों, घर से बाहर प्यार और मोहब्बत तलाश करने वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम, सबसे सच्चा प्यार करने वाली हस्तियां मां और बाप की है। सबसे मुखलिस दोस्त तुम्हारे मां और बाप है। इसलिए जवानों, अपने दिल की राज की बातें अगर बाहर किसी को सुनाओगे तो वो इस्तेमाल कर जाएगा। मां बाप को सुनाओगे तो मां बाप खुद मर तो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर देंगे, तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर देंगे। बाप खुद टूटे जूतों के साथ चल के औलाद के लिए नए जूते खरीद रहा होता है। बाप खुद भूखा रहकर अपनी औलाद का पेट पाल रहा होता है। यहां तक कि हदीस पाक सुनाता हूं, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक अनोखा मुकदमा आया। एक जवान हुजूर की बारगाह में मुकदमा और केस लेके हाजिर हुआ। अर्ज करता है, सोने आका, मैं बड़ी मुश्किल से दिहाड़ियां लगा के कुछ कमाता हूं, मेरा बूढ़ा बाप मेरे पूछे बगैर मेरा माल खर्च कर देता। हुजूर की बारगाह में केस आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबी को भेजा कि जाओ उस बूढ़े बाबे को बुला के लाओ। सहाबी बुलाने गए। वो बूढ़ा बुजुर्ग पूछता है, हुजूर ने क्यों बुलाया है? तो जो सहाबी बुलाने गए थे वो बताते हैं कि तेरे बेटे ने तेरे खिलाफ हुजूर की बारगाह में केस किया है और शिकायत की है कि मेरा बाप मेरा माल मेरी इजाजत के बगैर खर्च कर देता है। जब उस बूढ़े बाप ने ये जुमले सुने, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उस बूढ़े बाप की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बूढ़ा बाप सारे रास्ते जहन में कुछ सोचता रहा और कोई अशआर बुनता रहा। उसके जहन में फौरन सोच आई कि जब औलाद ना थी इसके लिए दुआएं करते थे,
جب اس کی امید لگی تو ہم نے اس کے لیے کتنے کتنے جتن کیے. اب روتا جا رہا ہے، اشعار ذہن میں بنتا جا رہا. وہ بوڑھا بابا آقا کی بارگاہ میں پہنچا. آقا علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب کو جا کے جبرائیل پیغام دے دے کہ وہ بوڑھا بابا آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے. اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بابے سے پوچھیں کہ پہلے وہ شعر سنا جو سارے راستے سوچتا آیا. وہ بزرگ پہنچے. میرے آقا فرماتے کیس پہ بات بعد میں ہوگی، پہلے وہ سنا جو سارے راستے اشعار بنائے. وہ بوڑھا بابا مچل گیا، کہتا ہے سوہنے مصطفیٰ واری جائیں آپ کے رب پر. وہ کلام اور وہ اشعار جو ابھی تک میرے اپنے کانوں نے نہیں سنے، آپ کے رب نے سن لیے. اب وہ بوڑھا بزرگ سنانے لگا، آقا کی بارگاہ میں بولنے لگا. وہ بوڑھا بزرگ کہتا ہے سونے آقا جب مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے آپ کی بارگاہ میں شکایت کی ہے تو حضور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. فوراً تخیل پیچھے گیا. پیارے آقا جب یہ بیٹا ابھی نہیں تھا تو ہم دن رات اس کے لیے دعائیں کرتے تھے. پیارے آقا یہ جب اپنی ماں کے بطن میں تھا میں خود نہیں کھاتا تھا، اس کے لیے اس کی ماں کو کھلاتا تھا. جب یہ پیدا ہو گیا حضور ہمارا کھانا آدھا ہو گیا، ہم خود بھوکے رہتے اسے کھلاتے. اپنا لباس پھٹا بھی ہوتا تو پرواہ نہ ہوتی، حضور اس کے لیے اچھا لباس لیتے. پیارے آقا میں مزدور تھا، دیہاڑیاں لگاتا تھا، تنگاریاں اٹھاتا تھا. پیارے آقا میں تنگاریاں اٹھا کر اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا رہا. وقت گزرتا گیا، پہلے یہ بچپن میں گیا، پھر جوانی میں گیا. آقا یہ جوان ہوتا گیا، میں بوڑھا ہوتا گیا. یہ جوانی میں اٹھتا گیا، میری کمر جھکتی گئی. حضور اس کا جسم مضبوط ہوتا گیا، میرا جسم کمزور ہوتا گیا. آقا یہ توانا ہوتا گیا، میں لاغر ہوتا گیا. اب میری کمر جھک چکی، جسم کمزور ہو چکا، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، اٹھنے کے قابل نہ رہا. اب یہ میرا بیٹا کچھ کمانے کے قابل ہو گیا ہے، یہ کچھ کما کے لاتا ہے، میں ضرورتاً خرچ کرتا ہوں. آقا اب یہ میرا بیٹا میری شکایت آپ کی بارگاہ میں کرتا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے آقا علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھا. آقا تاجدار کائنات کی چشمان مقدسہ برس رہی تھی. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس بزرگ کی باتیں سن کر میرے حضور فرماتے ہیں اے جوان سن لے، انتا و مالک لے ابیک، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے. تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے. اس لیے جوانوں اگر جوانی میں کچھ کمانے کے قابل بن چکے ہو تو خدا را اپنے والدین کے ہاتھوں میں دو، ان کی عزت بڑھاؤ، ان کی عزت کا سبب بنو. اور اختتام کر رہا ہوں کہ اولاد کا حق ہمیشہ سے یہ ہے کہ والدین اولاد سے پیار کرتے رہے اور اولادیں والدین کا حیا کرتی رہیں.
یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن اقرع بن حابس تمیمی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آگے آ کے دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کی گود میں امام حسن اور امام حسین کھیل رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی امام حسین کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی آقا حسن کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ اقرع بن حابس تمیمی یہ سردار تھا، بول کے کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی بیٹے کو بوسہ نہیں دیا، اور آپ نے ان بیٹوں کو گود میں بٹھایا ہے اور ہمارے سامنے بار بار چوم رہے ہیں۔ اس دور جاہلیت میں اولاد کو بوسہ دینا تانا سمجھا جاتا تھا، اولاد کو پیار کرنا تانا سمجھا جاتا تھا۔ میرے حضور نے اس کے سوال پہ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، حضور فرماتے ہیں جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر رب کی طرف سے رحم پانا چاہتے ہو تو اولاد پہ رحم کرو، اولاد پہ رحم کرو۔ اور آخری جملے دینے لگا، سامعین محترم، اولاد پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں سونے آقا میرے پاس 1 درہم ہے، کہاں خرچ کروں؟ میرے آقا نے فرمایا اپنی ذات پہ خرچ کرو، اپنی ذات پہ بھی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کرنا صدقہ ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں سونے آقا میرے پاس ایک اور بھی ہے، وہ کہاں خرچ کروں؟ میرے آقا نے فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ پھر دوسری حدیث، یہاں تک آقا نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں سونے آقا ایک اور بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا اولاد پہ خرچ کرو۔ پھر عرض کرتے ہیں سونے آقا اگر ایک اور بھی ہے تو آقا نے فرمایا اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرو۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں سونے آقا اگر ایک اور بھی ہے تو حضور فرماتے اب جہاں دل چاہے وہاں خرچ کرو۔ تو سامعین، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ معاشرے کا حال یہ ہے کہ آج بڑے بڑے مالدار لوگ مسجد بنانے پہ تو کروڑ لگا دیں گے، اپنا رشتہ داریاں بچانے کے لیے، ان کا حق ادا کرنے کے لیے اور پیٹ پالنے کے لیے شاید 10 روپے بھی نہ دے۔ ایسے مالدار جن کے اپنے رشتہ داروں میں بیوی، اولاد، بہن بھائی، دیگر رشتہ دار وہ بھوکے بیٹھے رہتے ہیں اور مسجد کے مینار پہ کروڑ لگا دیتے ہیں، رب ان کا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے آئیے اس دین اسلام میں پورے داخل ہوں اور جیسے اسلام چاہتا ہے اس طرح اپنی زندگی بسر کریں۔ آج کی اس عظیم محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر اور عقیقہ مسنونہ کے اہتمام پر ہم بار دیگر مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب محترم حاجی محمد اختر صاحب کو، ان کے بیٹے جنید اختر صاحب کو اور ان کی پوری فیملی اور خاندان کو، اور کئی صد ہزار بار پورا خاندان مبارکباد کا مستحق ہے کہ جنہوں نے اس خوشی کے موقع پہ اپنے آقا کو یاد کیا۔ اور پیچھے اصلاً یہ فیض اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ علی کا ہے کہ جن کی نسبت ملی تو زندگی کا رنگ بدل گیا، زندگی کی کیفیات بدل گئی، اطوار بدل گئے، کردار بدل گیا، سوچیں بدل گئی، افکار بدل گئے۔ اس لیے آپ تمام احباب سے عرض کروں گا سامعین محترم، اس مرد کلندر کی رفاقت لیں، یہ زندگی بھی سنور جائے گی،
قبر کی زندگی بھی سنور جائے گی، اور یوم قیامت حضور تاجدار کائنات کی شفاعت کے پرچم کے نیچے ہم اکٹھے ہوں گے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔